السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کو اپنے چینل نالج آف ورلڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسی طرح آج بھی ہمارا ٹاپک ایک نبی کی زندگی اور ان کے واقعات ہے۔ آج جس نبی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا اور تقریباً 13 پاروں میں مختلف مقامات پر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ مقام حجر دارالخلافہ تھا۔ چھوٹے بڑے شہر اور قصبات تقریباً 1700 تھے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ حجر تبوک کے قریب ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور شام کے درمیان تبوک کے قریب واقع ہے۔ ہزاروں سال پہلے سمود جیسی متمدن قوم اس وادی میں آباد تھی۔ ایک طرف وادی قرہ تھی اور ایک طرف حجر کا علاقہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قوم کہتی تھی کہ یہ بہت سمجھدار دانشور ہے اور ان کے باپ کو کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا بہت ہونہار ہے، یہ قوم کا سردار بنے گا اور ہمیں بڑے فوائد پہنچائے گا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قوم بڑی ماہر تھی، پہاڑوں کے اندر محلات بناتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام ان پر محنت کرتے تھے۔ ایک دن دیہاتوں اور شہروں کے لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے اپنے سردار جندہ بن عمرو سے کہا، آپ ان سے ایسا مطالبہ کریں کہ یہ جس سے عاجز ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ کاتوا نامی پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اسے حیرت انگیز اونٹنی پیدا کرو اور وہ اونٹنی باہر آ کر حیرت انگیز بچہ دے۔ اگر آپ یہ کر دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ نماز پڑھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنا، اور ایمان والوں نے آمین کہا۔ اتنے میں آواز آئی، حیرت انگیز اونٹنی پہاڑ سے باہر آئی اور باہر آ کر اس نے حیرت انگیز بچہ جنا۔ چنانچہ جندہ بن عمرو 6000 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، لیکن حجر جو بہت بڑا شہر اور دارالخلافہ تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے، اڑ گئے، اپنی ضد پر برقرار رہے۔ وہ معجزے کی اونٹنی بڑی قد والی اور روبدار تھی، جہاں چراگاہ میں جاتی جانور اس کی شکل دیکھ کر بھاگ جاتے۔ وہ کنویں میں منہ ڈالتی تو سارے کنویں کا پانی پی جاتی۔ دودھ بھی اتنا ہی دیتی تھی، چنانچہ دن میں 40 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ یا 500 مرتبہ دودھ نکالو۔ 40 گھڑے یا 100 گھڑے الحاصل سارے شہر والوں کو اس کا دودھ کفارت کر جاتا، ان کی ضرورت سے کم نہیں ہوتا۔ ایک قوم سمود نے آپ سے بہت سرکشی کی اور ایک عورت تھی جس کا نام اتیرا اور ایک کمینہ آدمی تھا جس کا نام قدار بن سالف تھا۔ اس کے ساتھ اس کا معشوقہ تھا، اس کے بھی کئی بھیڑ بکریاں تھیں۔ اس آدمی نے کہا، یہ معشوقہ کب تک مخفی چلتا رہے گا؟ اب تو باہر آنا چاہیے، تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے میں نکاح کر لوں گی، لیکن پہلے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ختم کرو۔ وہ چھپ کر بیٹھا اور ایک اس کا ساتھی مزدہ اور اس کے ساتھ 7 ساتھی، یعنی یہ کل 9 افراد اونٹنی بیٹھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اونٹنی اس مقام سے گزری تو فارقوہا یعنی تلوار مار کر اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد پھر اونٹنی کے گوشت والے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھر اس کو تقسیم کیا۔ ادھر جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو وہ بھاگے ہوئے آئے
اور فرمایا اس کا بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس بچے نے 3 بار آوازیں دی اور پہاڑ سے اس کی ماں نکلی اور اسی میں چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن کے لیے عذاب کی نشانیاں اتریں گی، پھر تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر سرخ ہوں گے اور پھر کالے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک زلزلہ آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پہاڑوں کے درمیان چن مارا اور جس سے ان کا کلیجہ پھٹ گیا اور ساری قوم مر گئی۔ اس طرح تقریباً 85 سال کی عمر میں حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 85 سال تھی اور آپ نے ان تمام 85 سالوں میں اپنی قوم کی توحید اور رسالت کو درست کرنے میں گزار دی۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا فوراً اسے سبسکرائب کریں۔